قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. گزشتہ درس میں ان آیات پر کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے پہلے نیک لوگوں کے راستے کی ہدایت کرتے ہیں. سنت کی جمع ہے، اور سنت طریقے کو، راستے کو کہتے ہیں. اور طریقے راستے بے شمار ہوئے ہیں جن کا شمار ممکن نہیں ہے، لیکن ہدایت کا راستہ، حق راستہ ہر دور میں ایک ہی رہا ہے. اور یہ راستے گمراہی کے کتنے زیادہ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کافی ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہود نے اپنے آپ کو 71 فرقوں میں تقسیم کر لیا تھا، بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی ذاتی اغراض کی وجہ سے، اپنے مذہب کو، دین کو 71 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا. اور اس کے بعد جب نصارہ کی باری آئی تو وہ یہود سے بھی ایک عدد آگے بڑھ گئے. انہوں نے اپنے آپ کو مذہبی اعتبار سے 72 فرقوں میں تقسیم کر لیا. اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. یہ گویا کہ ان سے بھی ایک قدم آگے جائے گی. اور پھر خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلہم فی النار، کہ یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے، ایک جماعت کے، کہ وہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ من ہی ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، وہ جو ایک جنت میں جائے گا، نجات پائے گا، وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ یہ وہ جماعت ہوگی جو میرے طریقے پر ہوگی اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی. اس لیے ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انفرادی طور پر ہر شخص اپنے آپ کی جانچ پڑتال کر سکتا ہے کہ میری عبادت، میری معاشرت، میری تجارت، میرا ظاہر، میرا باطن، میری غمی، میری خوشی، آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو سبحان اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس میں کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نجات پانے والی جماعت اہل السنت والجماعت ہوگی. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اہل السنت والجماعت کون ہیں؟ تو آپ نے اس کے جواب میں بھی ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے. گویا کہ اہل السنت والجماعت اور ما انا علیہ و اصحابی دونوں ہم معنی لفظ ہیں، اس لیے کہ سنت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جماعت سے مراد صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کا طریقہ. اور ما انا علیہ و اصحابی میں بھی انا سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اصحابی سے مراد صحابہ کرام ہیں. اس لیے ناموں سے فرق نہیں پڑتا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بس یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے سارے معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. ہر شخص نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، تو اپنے نفع نقصان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی ہی جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کسی اور کی طرف ذہن لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام میں سے
چند ایک صحابہ کرام کے کچھ واقعات عرض کر کے انشاءاللہ پھر بات کو سمیٹتے ہیں۔ خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو چیز تم کو عبداللہ ابن مسعود دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، اور جس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود راضی ہیں میں بھی اس پر راضی ہوں، اور جس پر وہ راضی نہیں ہے میں بھی اس پر راضی نہیں ہوں۔ تو گویا کہ آپ نے ان کے طریقے کی گارنٹی دی ہے کہ یہ بالکل بعینی ہی میرے طریقے کے مطابق ہیں، اور آپ ہی کو فقیہ امت، میری امت کے فقیہ، سب سے زیادہ گہری سمجھ رکھنے والے دین کی عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ تو اس قسم کے ارشادات ان کے بارے میں موجود ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے، تو ان کو کسی نے آ کر اطلاع کی کہ فلاں مسجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں روزانہ، اور جمع ہو کر اونچی آواز سے مل کر کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ خاص اہتمام کے ساتھ اکٹھے ہو کے یومیہ طور پر یہ عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا واقعی یہ کام ہو رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں واقعی یہ کام ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا جب دوبارہ یہ کام ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے آ کر ان کو اطلاع کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہلکے پھلکے جسم کے مالک تھے اور بڑا پھرتیلا جسم تھا، تو آپ نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپا اور بڑی تیزی کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور جا کر ان لوگوں کو روکا۔ حالانکہ یہ جو تین کام ہو رہے تھے تینوں کام عبادت ہیں، اور صرف عبادت نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر دو تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے کہا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ بھی اچھی طرح سے جان لے کہ میں عبداللہ ابن مسعود کوفے کا گورنر ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ ابھی تو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تمہارے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 32 ہجری میں ہوا ہے، اور صحابہ کرام کا زمانہ تقریباً 110 ہجری تک رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ابھی تو صحابہ کرام کی بڑی جماعت تمہارے اندر موجود ہے، اور ابھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے برتن بھی ابھی نہیں ٹوٹے، تو تم نے یہ کام شروع کر دیا ہے، اور ان کو ڈانٹ کر مسجد سے نکال دیا، اس لیے کہ یہ اہتمام مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو بس چاہے کوئی بھی عمل ہو، اچھا ہو، نیکی کا ہو، وہ اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہوگا تو وہ عبادت ہے، وگرنہ وہ عبادت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور جب عیدگاہ میں پہنچے تو وہاں ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام قنبر کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر اس کے کان میں کہو کہ نماز نہ پڑھیں، عیدگاہ میں عید کی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ تو غلام نے جا کر کہا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کام سے نہ رکے اور نماز پڑھتے رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس خود تشریف لے گئے اور جا کر اس کے کندھے کو پکڑ کے ہلایا اور کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی گناہ تو نہیں کر رہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم گناہ کر رہے ہو، اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے عید والے دن
عید فجر کی نماز کے بعد پھر عید کی نماز ہے، اور پھر زوال کے بعد ظہر اور عصر وہ نمازیں ہیں، اس کے علاوہ عیدگاہ کے اندر کوئی نماز نہیں ہے۔ تو اس نماز کو جس کو وہ عبادت سمجھ کے کر رہا تھا اور حقیقت میں واقع میں بہت بڑی عبادت ہے، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی کے انداز میں فرمایا کہ تم نیکی نہیں بلکہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو۔ تو بہرحال مقصد یہی ہے کہ اللہ ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور پورا قرآن پاک صحیح راستے کی طرف رہنمائی ہی ہے، اور تمام ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق راستے کی ہدایت ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حق راستے کی پیروی کریں اور اطاعت کریں۔ بس ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے کر کوشش کرے۔ ناموں میں کچھ نہیں رکھا اور ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی آپ نے فرمایا ہے کہ جس کا نام یہ ہوگا وہ بخشے جائیں گے، نہیں بلکہ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کریں گے بس وہ بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق راستے کی پہچان تو